الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ عین حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ شدہ مدہ زیرا زبرا سب شان تیری وچ آیا آما لوگا خبر نہ کائی تے خاصا رمضا چایا آما لوگا خبر نہ کائی تے خاصا رمضا چایا تے اے دنیا دن چار دہاڑے تے ایتھوں کی لے جانا یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا وہ یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا تے یار میرے دی سنو نشانی تے کمبل اس دا کالا
دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد۔ عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک له دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب سونا جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی بنا عطا فرماوے۔ تو دوستان گرامی، اللہ تعالی دین اسلام تے ہی زندہ رکھے اور ایسے دین اسلام تے ہی مار مٹن دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان محتشم، اس خطبہ جمعۃ المبارک تے ناچیز جناب دے سامنے جس مبارک موضوع تے کلام کرنا ہے، اس موضوع کا عنوان سماعت فرماؤ، حجاز مقدس کی سرزمین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی آمد شریف کی اصل وجہ کیا ہے، یہ تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ اس تو پہلا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک بارگاہ دے اندر آپ دی لوری مبارک نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت دے اندر پیش کراں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، نبی جی اللہ اللہ۔ مل کے
اتنے کو کام رکھیا کالی زلفے ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول کالی زلفے ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول چاند کا ٹکڑا نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا نور کا پتلا پیارا محمد رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ دوستان گرامی جناب دے نال وعدہ کیتا ہے کہ جناب نو موضوع سنانا ہے حجاز مقدس کی سرزمین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی اصل وجہ کیا ہے آج چشتی فقیر دی زبانی سنو گے انشاءاللہ ایمان تازہ بھی ہوگا اور جھولنا بھر کے جاؤ گے بولو سبحان اللہ تو دوستان گرامی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات نو بنایا ہوئی اس کائنات کے اندر طرح طرح کی نعمتاں مبعوث فرما چھوڑیاں نے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں میں کوئی تواڈے تے احسان نہیں فرمایا عرض کی یا رب العالمین اے احسان کب فرمایا وے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فرمایا جب وہ اپنا حبیب تواڈے ول بھیجا وے فرمایا وہ تو تواڈے تے احسان فرما چھوڑیا وے تو دوستان گرامی سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا فاضل محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اساں رب نو بھی رب تا منیا وے کہ رسول خدا نے دسیا فرماتے ہیں کہ حبیب خدا سانو نہ دستے تے سانو کیوں پتہ لگنا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلا لوگ کھلی گمراہی دے اندر سن سورج نو خدا مانتے سن چند نو خدا مانتے سن اپنے ہاتھاں دے نال بت تیار کر لیندے سن پتھر نو تراش کر کے اودیاں مورتیاں بنا لیندے سن انہاں نو اپنا خدا مانتے سن اور اسی اللہ رب العالمین دا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب العالمین شان و آخر زبان نبی دی امت جو پیدا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اس وقت کوئی چیز بھی نہیں سی جس وقت اللہ رب العالمین نے میرے نور کو پیدا فرمایا تو دوستان گرامی جب اسی جغرافیہ کا مطالعہ کرنے ہیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے ہیں تو ساڈے سامنے دو چیزاں آندیاں نے بڑے بڑے فلسفی وستے سن سقراء ورگے بقراء ورگے فلسفے ورگے یہ لوگ رب وستے سن اپنے فن رکھدیا ہویا مہارتاں رکھدیا ہویا واسطے سن مگر رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فلسفے والیاں کے اندر پیدا نہیں فرمایا افلاطون ورگیاں بناواں کے اندر پیدا نہیں فرمایا سقراء ورگے بقراء ورگے اتنے فن انہاں دے کول موجود سن مہارتاں رکھدے سن انہاں دے اندر رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو پیدا نہیں فرمایا جے پیدا فرمایا وے انگوٹھے ٹیکاں دے اندر چھٹے ان پڑھا دے اندر میں سوچا یا رب العالمین ان دے اندر راز کیا ہے ادھر فلسفی موجود نے سقراء ورگے بقراء ورگے افلاطون جیسیاں غلاما موجود نے جڑے اپنے مہارتاں تے بڑے فخر کرتے نے فن رکھتے نے اودے تے فخر کرتے نے پر سنیا ان دے وچ کی راز ہے
یعنی رب سونا جل شانہ اپنے حبیب دی رسالت کا اقرار کرنا چاہتا ہے. بولو سبحان اللہ. جب رب العالمین نے ارادہ فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ کو اپنا خلیفہ بنانا ہے تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرمانا ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح ونقدس لک. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس دھرتی کا خلیفہ بنانے لگا. جب فرشتیاں کے سامنے رب العالمین نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتے کہیں میرے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. سونیا خلیفہ بنانے لگا ہے زمین پر جو خون خرابہ کرے گا, خون ریزی کرے گا, فتنے فساد ڈالے گا. تو رب العالمین نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے میرے پیارے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس وقت فرشتیاں کی نگاہ سی فرعون بن گیا تھے, قارون بن گیا تھے, ابو جہل بن گیا تھے, عتبہ شیبہ بن گیا تھے, ابو لہب بن گیا تھے, گستاخ تھے, بے حیا تھے, بے ادب تھے. مگر میرے رب العالمین دی مبارک نگاہ اپنے پیارے پیغمبر رسولہ دے سی, صحابہ کرام دے سی, اہل بیت کرام دے سی. رب العالمین دیکھ رہا سی اپنی نگاہ رحمت دے نال جس طرح رب العالمین دی شان ہے اس شان دے مطابق رب العالمین دیکھ رہا سی مولا حسین ورگیاں نے اس دھرتی تے آنا وے. انہاں اپنی پرواہ نہیں کرنی, اپنے جسماں دی پرواہ نہیں کرنی, بلکہ 72 تن رو میرے نام قربان کر چھوڑ دے. اس دھرتی تے غازی المدین شہید ورگیاں نے بھی آنا وے. غازی ملت, شہید ملت, غازی ملک ممتاز حسین قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ورگیاں نے بھی آنا وے. رب العالمین دیکھ رہا سی کہ اینا عاشقہ صادقہ نے سونیا پہ چلا گوارا کر لگا وے, پر میرے حبیب دے دامن دے نالوں جدا ہونا گوارا بھی فرمانا. آنکھیں دے پیر باہودی زبانی نہ سمجھا آواز نہ بول سبحان اللہ. سلطان فرماتا ہے عاشق سوئی حقیقی جڑا جڑا عاشق سوئی حقیقی جڑا یارا قتل مشروط منے عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے وار سے تلوارو گھنے
میرے ملت دے نوجوان توجہ فرما ذرا اونچی بول سبحان اللہ صدقے جاواں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب نو ساڈے ول بھیج کے سانو آخر زمان نبی دی امت چ پیدا فرما کے ساڈے تے بڑا احسان فرمایا ہوئے حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے نے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میں حیران ہوں اینا نجدیاں دے گھر اینا پترینا دے گھر جدو بچی بچہ پیدا ہوندا وے لڈو تے مٹھائیاں بنتے ہوندے وے او میں کہہ چلیا جدو تیرے گھر دے اندر بیٹی بیٹا پیدا ہوئے تے بڑیاں خوشیاں مناتا وے جدو سید الانبیاء سرکار اس جگ دے اندر تشریف لے کے آئے نے آپ دی ولادت با سعادت دا دن ہوئے سنی مرجان سی لاندیا تے لگ دوسرے گھر جاندیا تو اس نے صحیح فرمایا ہے نعیم الدین مراد آبادی سرکار نے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اب میرے کول کتاب ہے اینا دی کتاب ہے تقویت الایمان جنہوں میں کہنا تقویت الایمان ایک ہے کتاب دوسری کتاب فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی دی ان کے اندر معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ اللہ قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں اپنے پیارے حبیب نو پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا مگر انہاں کتاباں دے اندر کہندے نے کہ رحمت للعالمین سارے جہان واسطے رحمت بن گیا نا معاذ اللہ حضور پاک سرکار دا خاصہ نے قسم خدا دی کر میں تے نام کھاواں تے میں نک وڈانا کہ جے اگر انہاں دیاں کتاباں چوں نکلے تے میں پھر آکھاں گا مولوی صاحب توبہ کر لے اور حضور علیہ السلام دا سچا غلام تے تابعدار بن جا اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے فتاوی رشیدیہ کے اندر کیوں میں شرک ہے بدعت ہے حضور علیہ السلام کے دور کے اندر نہیں منایا گیا ایسی گل قرآن حدیث نہیں ماننے میں ہن انہاں غیراں دا انہاں دے بندیاں نزدیاں دا منہ توڑنا اللہ دے قرآن دے وچ بولو سبحان اللہ ائی اپنی گل کرنی نہیں کسی دا نام نہیں لینا میں اللہ دا قرآن سنانا ہوں اللہ دے قرآن دے آیات دی ضد دے اندر کوئی وزیر اعظم آوے کوئی وزیر اعلیٰ آوے یا کوئی ڈی سی آوے یا کوئی افسر آوے یا کوئی بھی آوے نا نجدیاں پترینا دا تو قسم خدا دی کر دیا نا جڑا قرآن دی ضد تھلے ہوتا ہے نا وہ وسیلے بچا سکتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں اے منبر باندھ دے رہا ہے فرمایا اے سولی اگر عوام الناس کو راضی کرو گے رب تو اٹھے ناراض ہو جائے گا اگر رب العالمین کو راضی کرو گے پھر اینا ناراض ہو جانا ہے یعنی ایک سولی تے چڑھنا پینا ہے یا عوام الناس دی سولی تے یا رب العالمین دی سولی تے اور جنہ کامل دین سکھیا ہوئے اللہ دے فقیرہ بولو اللہ دے درویشہ بولو وہ کہتے دے کہتا ہو وہی بات سمتا ہو جسے حق نہ بلائے مسجد ہونا تہذیب کا فرزند اپنے بھی ہے خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر حلاہر کو کبھی کہنا سکتا ہوں اللہ دے قرآن میں جواب دینا اللہ کا قرآن فرماتا ہے قل بفضل اللہ اللہ فرماتا ہے حبیبہ فرما دے قل بفضل اللہ فبذالک
مما یجمعون اللہ رب العالمین فرماتا ہے سونیا انہاں نوں فرما دے جدوں تانوں نعمت ملے فلیفرحوا تو خوشی منایا جے خوشی دا اظہار کریا جے اس مولوی نے کان تے پکڑ کے پوچھنا مولوی جی ذرا سانوں یہ قرآن دا ترجمہ دا پڑھ کے سناؤ اللہ قرآن نے فرماتا ہے فلیفرحوا خوشی مناؤ جدوں تانوں نعمت ملے مولوی جی دنیا دی ساری نعمتاں ایک پاسے رسول خدا جیسی نعمت ملنا ایک پاسے ہاتھ کھڑا نہ چیز دا گل تواڈے ذہن وچ بیٹھی یا نہیں بیٹھی ایمان تازہ ہویا یا نہیں ہویا وہی گل ہے بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کوئی نہیں آتی بخاری جدو بغض حسد کینے والی پٹی لا کے کھاتے قرآن و حدیث میں پڑھنا ہے کہ سوائے کیڑے کو نظر نہیں آنا جو عشق محمدی دے وچ پڑھ کے قرآن و حدیث میں پڑھیا جاوے تو پھر قسم خدا دی کر کے آکھنا ماں انہاں پیاریاں دے شاناں ہی ملدیاں نے بولو سبحان اللہ میرے سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سرکار دے قرآن پر ریاست دا چودھری صاحب آیا کہتا ہے میری شان کے اندر دو نشان لکھ دے وہ اگر رہتی دنیا تک میرا نام بھی بجتا رہے میرے نام کا بھی ٹنکا بجتا رہے میرے سید اعلیٰ حضرت سرکار نے قلم اٹھائی آپ فرما دے کرو مدح اہل طفل رضا کرو مدح اہل طفل رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نام نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا وہ کہنا سی اے احمد رضا تیرے مدرسے کا خرچہ میں چلاؤں گا پر میری شان کے اندر دو شعر لکھ دے اگر آندھی دنیا تک میرا نام ڈنگے بجتے رہا آپ فرماتے نے میری جان بنا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نام نہیں ایک ہور عاشق صادق بولیا وے صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجوان توجہ فرمانا عاشق صادق کہندا وے جنہاں دا نام مبارک ڈاکٹر علامہ اقبال حکیم الامت نباز قوم رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں دوستانے گرامی گل کر رہا سی کہ انہاں پتریراں چھڑن دی لوڑ ایک بنی کیونکہ بے ادب لوگ ہوندے نے اولیاء کرام دے انبیاء کرام دے استاد لوگ ہوندے اہل سنت و جماعت الحمدللہ رب العالمین نو بھی مانتے ہیں رب دے نبیاں نو بھی مانتے ہیں صحابہ نو بھی مانتے ہیں اہل بیت کرام نو بھی مانتے ہیں تبع تابعین نو بھی مانتے ہیں اولیاء کرام نو بھی مانتے ہیں اہل دین حق والا سچا مذہب انہوں کہتے ہیں درمیانہ رویہ جہاں بنا کے اعتدال دے رہنا الحمدللہ ساڈا مذہب حق اہل سنت و جماعت یعنی صحابہ تے حضور علیہ السلام دے جڑے سنت عمل کرن والا ہوئے حضور دے نقش قدم تے چلن والا ہوئے اصل دے اندر کونوں ہی اہل سنت و جماعت آکھیا جاندا ہے تے اج کوئی کہندے نے کہ اسی بریلوی نہیں او بھائی بریلوی ایک شہر دا نام ایک نسبت ہے کہ اس شہر دے اندر ساڈا امام سنیا دا امام محمد رضا کا فاضل بریلوی بستا ہو اس وجہ تو
اسی اپنے نام دے نال سنی حنفی بریلوی اخوانے ہیں بولو سبحان اللہ ان صدقے جانا میرے ملت دے نوجوانا توجہ فرمانا اللہ رب العالمین قرآن بیان فرماتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ رب العالمین اپنی شان اور عظمت دستے ہوئے فرماتا ہے اپنے رسول میں بھیجاوے پھر امیین رسولا رسول بنا کے بھیجاوے ان پڑا دیا مرے یتلو علیہم آیاتہ تاکہ انہوں آیتاں پر سناوے ویزکیہم تاکہ انہوں پاک کر دے تاکہ انہوں ستھرا کر دے ویعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب دے وچ حکمت دیاں باتاں سمجھاوے حکمت دا علم عطا فرما دے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک اس تو پہلا لوگ کھلی گمراہی کے اندر سن بھٹکے ہوئے سن پتہ میں خدا مانتے ہوئے سن سورج میں خدا مانتے ہوئے سن چاند کی پوجا کرتے ہوئے سن حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے حضور نے آئے حضور تشریف لے کے آئے نے سارے گمراہی کے اندھیرے ختم ہو گئے اور ہر پاس سے ہدایت والا نور چھا گیا میں سوچا ان کے اندر راز کی ہے ان کے اندر حکمت کی ہے رب قرآن فرماتا پھر امیین رسولا میں ان پڑا کے اندر انگوٹھے ٹیکا کے اندر اپنے رسول میں بھیجاوے اپنے حبیب میں بھیجاوے امیین سجنا امید جماوے امید رکھا جاتا وے جیڑا نہ لکھ سکتا وے نہ لکھی ہوئی کتاب پڑھ سکتا وے وہ سجنا صدقے جاوا پھر میں سمجھ آئی اس کے اندر راز حکمت کی ہے رب دسنا چاہتا وے رب سنانا چاہتا وے یہ میرا حبیب تو آگے والا ہے جو یہ میرے تعلق والا جو اس لیے اس حبیب نو ان پڑھیاں میں پڑھا چھڑیاں فلسفے والے موجود سن افلاطون ورگیاں بلاوا موجود سن بڑیاں بڑیاں مہارتاں رکھن والے بڑے بڑے فن رکھن والے موجود سن مگر رب سونا اپنے حبیب کی رسالت کی گواہی دلوانا چاہتا ان پڑھا کے اندر بھیج کے ان صدقے جانا دوجی حکمت والے سامنے کھولنا دوسرا راز اگر حضور علیہ السلام فلسفے والیاں دے وچ آندے افلاطون ورگیاں دے وچ آندے سقراط ورگیاں دے وچ آندے انہاں آکھنا سی نبی دے دین جڑی عزت تے شان ملے یہ ساڈے فلسفے دی وجہ دے نال ملے سائنس والے آکھنا سی ساڈی سائنس دی وجہ تے نبی پاک دے دین میں عزت شان ملے سقراط ورگیاں آکھنا سی ساڈی وجہ تو نبی پاک سرکار نے دین کو جڑیاں شاناں ملیاں نے ساڈی وجہ تو ملیاں نے پر رب العالمین ان پڑھا دے اندر انگوٹھے ٹیکا دے اندر اپنے حبیب نو بھیج کے دسنا چاہتا ہے کہ دیکھو جنہیں میرا رسول کامل ہے وہ میرے نبی کا دین بھی کامل ہے جنہیں میں اپنے نبی دے اندر کبھی چھوڑی نہیں انہیں اپنے حبیب میں دین شریعت کے اندر بھی کبھی چھوڑی میں ایک مسئلہ تو سمجھانا میں مثال دے دی میں ترخانہ میں دیکھا بھی لوہارا میں دیکھا بھی جب بندی نو ہیل آگے نہ ہیل ٹھوکنے لگانا اگر
مسجد کے اندر نماز پڑھنے واسطے آ جائے تے پتہ کی کہتے ہیں یہ نمازی بن گیا جب نوجوان داڑھی شریف رکھ لے تے ماں سکی جیڑی ہے بہنا بوبیاں چاچے بابے کوئی مخالف ہو جاتے ہیں لے داسے وہ مولوی بن گیا اینو ہن کسے رشتہ نہیں دینا میں کیا چلا وہ تو کہنا میں عاشق رسولہ موت بھی قبول ہے حضور علیہ السلام دی واسطے حضور دی بارگاہ دے اندر نذرانہ پیش کر دیاں گے جدو حضور دی سنت دی باری آندی عمل کردار دی باری آندی تو اس وقت چپ کر جانا ہے اللہ نام دا ہر کوئی لائی پھردا پر تاکہ توڑ دے بھالیاں اٹھیاں نے عاشق جیڑ میں نا ایک پاسے جا رہا سی لاہور جا رہا سی تے لاہور ایک کالج یونیورسٹی دے کول میں گزریا بڑی لطیف گل ہے بڑا لطیفہ بتایا کانو یعنی کہ وچ سبق بھی حاصل ہو گیا حاجی صاحب کو جو فرمایا